اور انشاءاللہ عز و جل مزید جہنم میں لے جانے والے کچھ اعمال کا تذکرہ سنیں گے تاکہ خوف خدا پیدا ہو اور ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ کہے گا بہت سخت۔ شیطان کو کہا جائے گا حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور تو اپنے پچھلے اعمال پر معذرت کر لے، توبہ کر لے، تیری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن شیطان ڈھیٹ ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اب شیطان کو عام جہنمیوں، عام دوزخیوں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ شیطان کتنا ڈھیٹ ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 1,00,000 سال کے بعد شیطان کو جہنم سے نکالے گا اور فرمائے گا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، مگر وہ انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ یعنی ہر 1,00,000 سال کے بعد نکالا جائے گا اور کہا جائے گا تو شیطان کو کہا جائے گا تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، مگر یہ بدبخت سجدہ نہیں کرے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ قیامت کا دن ہوگا، شیطان کو آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ اس کے شتونگڑے، اس کے چیلے اور کافر وہ بھی جمع ہوں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیخے گا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے۔ شیطان کہے گا جہنمیوں، اے دوزخیوں، تم نے اپنے رب عز و جل کے وعدے کو کیسا پایا؟ کافر اور دیگر شیاطین کہیں گے بالکل سچ پایا۔ پھر شیطان کہے گا میں آج کے دن اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس پر آگ کے ڈنڈے برساؤ۔ بس شیطان کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، کفار کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ تو شیطان ضدی ہے، ڈھیٹ ہے۔ دیکھیں جہنم کی سخت سزائیں سہنے کے باوجود اس کو نکالا جائے گا اور کہا جائے گا تو توبہ کر لے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، مگر وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح بعض ڈھیٹ لوگ ہوتے، اسلام کی دعوت دی جائے قبول ہی نہیں کرتے۔ جیسے ابو جہل، حق اس کو معلوم تھا مگر اسلام قبول نہیں کیا، دنیاوی سرداری جانے کے خوف کی وجہ سے۔ بعض بیچارے ان کو نیکی کی دعوت دی جائے بڑی ڈھٹائی سے انکار کر دیتے۔ جیسے ایک شخص نے کوئی انگوٹھیاں چڑھا رکھی تھی تو ایک اسلامی بھائی نے بڑی لجاجت سے کہا کہ کچھ آپ کو عرض کروں۔ کہا جی کہو۔ کہ بھی ایک انگوٹھی جائز ہے، اور یاد رکھیں ایک انگوٹھی چاندی کی اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو اور نگینہ بھی ایک ہو، بغیر نگینے کے بھی جائز نہیں ہے، بغیر چاندی کے بھی جائز نہیں ہے۔ ان کئی چڑھا رکھی تھی اس شخص نے کہ ایک یہ جائز ہے، تو وہ ہنسنے لگا، کہہ کے لگانے لگا، کہتے میں نے تو ابھی ساری نہیں پہنی، ابھی گھر میں بھی رکھی ہوں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو جس کو اسلام کی دعوت دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، وہ ڈھٹائی کرے، استغفر اللہ، تو ایسے ڈھیٹوں کے لیے پھر
اگر اللہ نے جہنم میں ان کو جھونک دیا تو ان کا کیا بنے گا؟ شیطان بھی ڈھیٹ ہے، ضد کرنی ہے، مدنی ضد کریں نا بھائی، نیکیوں پر ضد کریں کہ میں نے نیکی کرنی ہی کرنی۔ بہرحال شیطان کو ایک روایت میں ہے، یہ بھی مکاشفت القلوب میں ہے، قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ہوگا، آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا، اللہ تعالی جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا اس کی کرسی کو جہنم میں پھینک دو، مگر فرشتے کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 80,000 فرشتوں کے ساتھ شیطان کو جہنم میں دھکیلنے کا حکم دیں گے، مگر وہ بھی ایسا نہیں کر سکیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، فرشتوں کی 80,000 تعداد کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، اگر میرے پیدا کردہ سارے فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو شیطان کو نہیں ہلا سکتے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اس کے بوجھ کی وجہ سے یہ بدبخت یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں شیطان سے بچائے اور شیطانی افعال سے بھی بچائے، شیطانی کاموں سے بھی بچائے، شیطان کی اتباع سے بھی بچائے۔ شیطان پہلے کیا تھا؟ فرشتہ کبھی بھی نہیں تھا بھائی، یہ جن۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے والد ہیں، تو اسی طرح شیطان جو ہے عزازیل اس کا پہلے نام تھا، اب ہے اس کا نام ابلیس، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ یہ ابو الجن ہے، آدم علیہ السلام ابو البشر، سارے انسانوں کے والد، اور یہ شیطان جو ہے یہ ابو الجن ہے، تمام جنات کا باپ ہے۔ اور جو جنات شریر ہیں، کفار ہیں، ان کو شیطان کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے فرشتوں کا معلم تھا، ٹیچر تھا، واعظ تھا، فرشتوں میں واعظ کہتا تھا، اور بڑی عبادت کی اس نے۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 سال، ایک روایت کے مطابق 1,00,000 سال عبادت کی۔ پہلے آسمان پر نام عابد، دوسرے پر اس کا نام تھا زاہد، تیسرے آسمان پر اس کا نام تھا عارف، چوتھے آسمان پر اس کا نام تھا ولی، پانچویں آسمان پر اس کا نام تھا متقی، چھٹے آسمان پر اس کا نام تھا خازن، ساتویں آسمان پر عزازیل، اور لوح محفوظ پر ابلیس۔ اور یہ اپنی عاقبت سے بے خبر تھا۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے ہیں درجات، اوپر بلندی، جہنم کے ہیں درکات، طبقات، نیچے۔ جنتی جتنا اونچے مقام پر ہوگا اتنی زیادہ اس کو نعمتیں ملیں گی، اتنے زیادہ لگژریز ملیں گی، آسائشیں ملیں گی، راحتیں ملیں گی۔ اور جہنمی جتنا جہنم میں نیچے ہوگا اتنا زیادہ اس کا سخت عذاب ہوگا۔ تو سب سے اوپر جہنم میں کون ہوگا؟ وہ مسلمان جنہوں نے گناہ کیے،
اور تفسیر ابن رجب میں ہے کہ ان مسلمانوں کو برے اعمال کی وجہ سے دنیا کی ان کی جتنی زندگی تھی اس کے برابر جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ کوئی کہے کہ جی تو چلیں کچھ ہی عرصہ کے لیے پھر جنت میں ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ۔ اگر اس نے جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا تو پھر تو معاملہ کچھ اور ہے، ہمیشہ نہ رہنا پڑ جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہاں جب اس کو سزا دی جائے گی اس کے بعد نکالا جائے گا۔ جہنم کے دوسرے طبقے میں یہودی ہوں گے، جہنم کے تھرڈ پورشن میں نچلے درجے میں عیسائی ہوں گے، چوتھے میں ستاروں کو پوجا کرنے والے ہوں گے، پانچویں درجے میں آتش پرست مجوسی جن کو کہتے ہیں، آگ کے پجواری، چھٹے میں عرب کے مشرک، اور ساتویں درجے میں سب سے نچلے درجے میں سب سے نیچے جہنم کی گہرائی میں منافق ہوں گے، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں مگر دل سے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے، کیونکہ دل کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو منافق کہا تو وہ بے شک منافق ہے۔ تو ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یہ پارہ ڈبل 12 سورہ مؤمن کی آیت نمبر 76 ہے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، کفار کا ہر گروہ اس دروازے سے جائے گا جس کا وہ اہل ہوگا، جس کے لیے وہ بنا۔ تو جہنم کے 7 طبقات ہیں، جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ۔ اور شیطان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی 7 قسم کے لوگ ہیں، جیسے ہم نے وہ پہلے سنا، وہ مسلمان جو مسلمان تو ہیں مگر گناہ بھی کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کو فالو کرتے ہیں، گناہ شیطانی تو کرواتا ہے۔ اور وہ جو یہودی ہیں یہ بھی شیطان کے پیروکار ہیں، پکے پیروکار ہیں۔ عیسائی شیطان کے پکے پیروکار، ستاروں کو پوجنے والے شیطان کے پکے پیروکار، آگ کے پجاری شیطان کے پکے فالوور ہیں اور اس کو فالو کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، عرب کے مشرک اور منافقین۔ تو ان کے لیے جہنم میں داخلے کے دروازے بھی 7 ہوں گے۔ شیطان کی پیروی کرنے والے 7 قسم کے لوگ، تو ان کے لیے داخلے کے دروازے بھی 7 ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں ہم فریاد کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں۔ لے کے دوزخ ملائک چلے، لے کے دوزخ، لے کے دوزخ ملائک چلے، آپ آ کر رہا کیجئے آقا، آپ آ کر رہا کیجئے مصطفیٰ، آپ آ کر رہا کیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 35907۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے آگ کا لباس شیطان کو پہنایا جائے گا۔ شیطان اسے اپنے ابروؤں پر، آئی برو پر لٹکاتے ہوئے پیچھے گھسیٹتا ہوا کہہ رہا ہوگا، ہائے موت۔ شیطان کے پیروکار، شیطان کو فالو کرنے والے جتنے بھی کفار ہیں، شیطان کو فالو کرنے والے، جتنے بھی گناہ کرنے والے، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے، سب شیطان کو فالو کرنے والے ہیں۔ یہ بھی پیچھے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے موت، حتیٰ کہ دروازے پر کھڑے ہو کر بھی یہی کہیں گے ہائے موت۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا
پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 14. لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا. فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ شیطان کو غرق کرے اور ہمیں اس کی اتباع سے، اس کو فالو کرنے سے بچائے، اور ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر ہمیں استقامت نصیب ہو جائے. جو اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں ان میں ٹاپ آف دی لسٹ تو کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، اور جو بھی گناہ ہیں یہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ کی پناہ. ان میں سے ایک گناہ ہے کسی پر زنا کا، بدکاری کا الزام لگانا. کوئی مسلمان شریف آدمی اس پر الزام لگاتے ہیں بھائی اس نے یہ گندا کام کیا. کسی عورت پر تہمت لگا دی تو یہ بہت سخت، حرام، شدید گناہ ہے، اور اس پر جہنم کی وعید آئی ہے، جہنم کی دھمکی آئی ہے، ڈرایا گیا ہے ایسوں کو. چنانچہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری کی، زنا کی تہمت لگائی تو یہ بہت ہی سخت گناہ ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا عظیم عذاب ہے. ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسی طرح جھوٹی گواہی دینا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چغلی کھانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. امانت میں خیانت کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سود خوری یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مال حرام کھانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نماز چھوڑنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جمعہ چھوڑنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کتنے کام اس میں لکھے ہوئے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے. اور یہ کتاب 2 جلدوں میں، اس کے اندر اس کا بیان ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال کا بیان ہے، گناہ کبیرہ کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور اپنی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.